الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں اس ویڈیو میں، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ ہے جو میں سنا جب میں نے پہلی مرتبہ، اور یہی بات تھی، یہی واقعہ تھا جو میرے دل میں الحمدللہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن ہوئی، جو الحمدللہ آج بھی روشن ہے، وہ یہ واقعہ سن کر روشن ہوئی۔ آج یہ واقعہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں، کیا پتہ کس کے دل میں جذبہ عشق مصطفیٰ بیدار ہو جائے، کس کے دل میں حضور کی محبت کی شمع جل جائے۔ اور یہ محبت رسول ہی تو سب کچھ ہے، محبت رسول نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کائنات میں رکھا بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں، محبت رسول ہی تو سب کچھ ہے۔ اگر دنیا کی بات کی جائے، دین کی بات کی جائے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنا نہ دنیا ہے نہ دین ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ واقعہ میں نے تب سنا تھا جب میری عمر کوئی 11-12 سال ہی ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب میں نے یہ فرسٹ ٹائم واقعہ سنا تھا تو کتنے دن تک میری آنکھوں سے آنسو جاری رہے تھے، اور میری کیفیت یہ تھی، خاص کر جب میں نماز میں کھڑا ہوتا تو یوں بارش شروع ہو جاتی تھی میری آنکھوں سے آنسوؤں کی۔ اور کتنے دن تک میری کیفیت ایسی رہی کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا زمین پر پاؤں نہیں ہے، میں یوں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ تو واقعہ کون سا ہے؟ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، وہ واقعہ میں نے سنا تھا، تو چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں۔ مثنوی شریف میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک رات ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو جبریل امین آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کائنات نے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر آپ اس طرح آرام فرماتے رہیں گے تو آپ کی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کون کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ بات میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے پاؤں اپنے گھر سے نکل گئے، اپنے دستار مبارک بھی وہاں چھوڑی، نالین مبارک بھی وہاں چھوڑی، حضور گھر سے روتے ہوئے نکل گئے۔ فجر کا ٹائم ہوا، صحابہ کرام دروازے پہ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، حضور باہر تشریف فرمائیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ تو گھر سے حضور کی ازواج نے بتایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رات ہی گھر سے نکل گئے، حضور کی نالین مبارک بھی گھر پر موجود ہے، حضور کی دستار مبارک بھی گھر میں موجود ہے، لیکن حضور گھر نہیں ہے۔ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، نماز فجر پڑھ کر صحابہ کرام حضور کی تلاش میں نکلے، کوئی مشرق کی طرف گئے، کچھ صحابہ کرام مغرب کی طرف گئے، کچھ شمال کی طرف گئے، کچھ جنوب کی طرف گئے، سارا دن ڈھونڈتے رہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پر بھی نظر نہیں آئے۔ رات ہوئی، صحابہ کرام لوٹ کے آئے، پاک نبی کی پاک بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا ہزاروں قطار رونے لگی کہ پتہ نہیں میرے ابا جان کہاں چلے گئے، ہر طرف مخالفتیں ہیں، دشمن ہیں، پتہ نہیں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں تو کس طرف گئے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، پھر صحابہ کرام چاروں طرف گھومنے نکلے، لیکن میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پر بھی نظر نہیں آئے۔ اس طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے 3 دن گزر گئے۔ اب صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، تو گھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بالخصوص سیدہ فاطمۃ الزہرا پاک نبی کی پاک بیٹی بہت زیادہ غمگین تھیں۔
چوتھے دن پھر صحابہ کرام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چرواہے کو دیکھا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ چروایا، کیا تو نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں پر دیکھا؟ تو وہ چروایا کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے آقا کون ہیں، لیکن یہ صلا جبل کے غار سے 3 دن ہو گئے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے، سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. کوئی ہے جو اندر سے کہہ رہا ہے یا رب اغفر لی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے. ان کی آواز میں اتنی درد ہے کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں، میری بکریوں نے چارہ کھانا بھی چھوڑ دیا ہے، میری بکریوں کی نگاہیں بھی اس غار کی طرف، اور میری بکریوں کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہے. صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ ہمارے لجپال محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں. جب سنا جبل کے غار پر آئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق غار اصلاح کے اندر گئے تو میرے آقا لجپال سجدے میں سر رکھ کے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں فرما رہے تھے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے اتنے تو آنسو نکلے تھے کہ سنا جبل کے غار کے نیچے وہ ساری غار کا فرش جو تھا وہ آنسو سے گیلا ہو چکا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ، زندگی بھر جو میں نے نیک عمل کیے سارے عمل تیری امت کو بخش کیے، یا رسول اللہ. اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائیں. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس سجدے سے نہیں اٹھایا. حضرت عمر فاروق آئے، عرض کی، یا رسول اللہ، زندگی بھر جو نیکیاں کی، نیک اعمال کیے، سب آپ کی امت کو بخش کیے. حضور اپنا چہرہ اقدس، آپ کا چہرہ اقدس دیکھنے کے لیے سب بیتاب ہیں. حضور سر اقدس سجدے سے اٹھائے. حضور نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. حضرت عثمان غنی آئے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، زندگی بھر جو خیراتیں کی، سخاوتیں کی، جو نیک اعمال کیے، سب آپ کی امت کو بخش کیے. حضور سر اقدس سجدے سے اٹھائے. میرے آقا نے سر اقدس سجدے سے نہیں اٹھایا. صحابہ کرام حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آئے اور عرض کی، علی آپ جائیں حضور کے پاس. ہمارے کہنے پہ حضور سر اقدس سجدے سے نہیں اٹھا رہے. تو حضرت علی نے کہا کہ اب ایک ہی ہستی ایک ہی ہستی ایسی ہیں جن کے آنے پر حضور سجدے سے سر اٹھا سکتے ہیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. کیونکہ جب بھی نبی کی پاک بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا گھر تشریف لاتی تو میرے آقا اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر تشریف لائے. سیدہ نے پوچھا، میرے ابا جان کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے سارا قصہ بتایا اور عرض کی کہ بی بی آپ چلیں، آپ چلیں گی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھائیں گے، ورنہ اور کسی کے کہنے پر سر اقدس سجدے سے نہیں اٹھائیں گے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
میرے پاک نبی کی وہ پاک بیٹی جس کا مدینے کے لوگوں نے کبھی قد بھی نہیں دیکھا تھا، وہ آج اپنے ابا جان سرداروں کے سردار کو منانے کے لیے گھر سے نکلی ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلا جبل کی غار میں پہنچی تو خود بھی اپنا سر سجدے میں رکھا اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی امت سے اگر آپ کو پیار ہے تو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بھی آپ کی امت سے بہت پیار ہے۔ یا رسول اللہ، جب تک آپ سر اقدس سجدے سے نہیں اٹھائیں گے تب تک میں بھی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گی۔ اتنے میں حضرت جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اب اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھائیں، جو آپ کی بیٹی فاطمہ نے بھی آپ کی امت کی بخشش کے لیے سر اقدس سجدے میں رکھ دیا ہے۔ پھر جا کے میرے آقا لجپال محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھایا۔ مسلمان ذرا سوچے، حضور کی امت سے محبت، اندازہ لگائے حضور کی محبت کا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں شاید اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں پا سکا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اور بس میری کیفیت کو سمجھنا، یہ واقعہ سن کر میری دل کی کیفیت کو سمجھنا آپ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس لجپال محمد مصطفیٰ